میں تصحیح کر دوں، فلسطین کے معاملے میں تصحیح نہیں بلکہ ایک انفارمیشن ایڈ کر دوں. اس وقت جو وزرائے خارجہ انقرہ میں موجود ہیں وہ پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان کے ہیں، اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ بھی شاید وہاں پہنچ رہے ہیں. تو 5 مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے آگے نیو یارک جو ہیں وہ جائیں گے. یہ ایک اضافہ تھا اس انفارمیشن میں جو ابھی ایک تازہ ترین اطلاع ترکی سے آئی ہے، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈ کر دوں. تو واپس رنگ روڈ کی طرف آتے ہوئے، یہ جو ایک معاملہ ہے رنگ روڈ کا، اس کی ابتدا 2017 میں ہوئی. یہ پروجیکٹ تو کچھ دیر پہلے کنسیو ہوا تھا، لیکن اس کی 2017 میں یہ منصوبہ بنایا گیا، اور یہ منصوبہ بڑا اچھا منصوبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ راولپنڈی کے ارد گرد ایک سڑک بنائی جائے تاکہ جو ہیوی ٹریفک آتی ہے اس کو راولپنڈی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے، بلکہ وہ ایک بائی پاس لے کر پنڈی کے شہر سے باہر چلی جائے. اور پنڈی جو روات کی طرف سے آتی ہے یا موٹر وے کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے موٹر وے پہ جانا ہے، آگے پشاور جانا ہے یا باقی جگہوں پہ جانا ہے، ان کو بھی اندر سے جو ہے وہ نہ گزرنا پڑے. 2018 میں، یہ جنوری 2018 میں یہ پروجیکٹ جو ہے، اس کی جو پرپوزل ہے وہ الاؤ ہوئی. ابتدائی پرپوزل جو ہے وہ الاؤ 2017 میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا. 2018 میں اس کی جو ابتدائی الائنمنٹ ہے وہ اپروو ہوئی. اس کے بعد 2019 میں ہوا یہ کہ یہ اسکیم شروع کیسے ہوا. یہ اسکیم، اس کی ابتدا یوں ہوئی معاملے کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسج آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ میں انجینئر ہوں راولپنڈی میں کسی پروجیکٹ میں، اسی پروجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ لکھا کہ اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس میں جو سنگجانی کا پوائنٹ ہے وہاں پر جو الائنمنٹ ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے کہ پیچھے سے تو گاڑیاں 120 کلومیٹر پہ آئیں گی، لیکن اس کو یہاں سے تنگ کر دیا گیا ہے کہ یہ 90 کلومیٹر کے اوپر رہ جائے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ انجینئرنگ بلنڈر ہوگا کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ بہت بڑھ جائیں گے. اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ اگر پیچھے سے سڑک چوڑی ہے اور آگے جا کے باریک ہو جائے گی تو اس سے لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ جو ہمارے بنے ہیں انڈر پاسز، وہاں پہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک ابتدائی تحقیقات کا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے. تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی، کوئی الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور جو ابتدائی فیکٹ شیٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہیں ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے. اس کے نتیجے میں یہ شاید میں خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور باقی کچھ لوگوں کی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جن کو خود تو ماشاءاللہ کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اپنے دور کے کسی اسکینڈل کے اوپر تحقیقات ہی کرا لیتے، وہ تنقید کر رہے تھے کہ اربوں روپیہ کھایا گیا، کیونکہ انہوں نے وہ رپورٹ بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی. اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتے تو ان کو پتہ ہوتا اربوں روپیہ کھایا نہیں گیا، اربوں روپیہ کھانے سے بچایا گیا اس اسکینڈل کے نتیجے میں. یہ اسکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا. کیونکہ 29 کلومیٹر کا جو لوپ جس کے ذریعے یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا، اس کے ذریعے ایک پوری جو نیا لوپ ایڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں 23 بلین روپیز کے قریب نئی لینڈ ایکویزیشن کی جانی تھی، جس میں اٹک کی جو بہت بڑی زمین ہے اس کو بھی شامل کیا جانا تھا. اور اس کے نتیجے میں ایک سرکاری خزانے کو تو نقصان، یہ ابھی جو 2.3 بلین ایکویزیشنز میں دیا گیا ہے، لیکن وہ اس لیے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ تو واپس ہو جائے گا. اس لیے اس میں کسی کو میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو، جن کا تو خیر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن وغیرہ، لیکن اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ رپورٹ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پوائنٹس پتہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ معاملہ ہے کیا.
اس کے اوپر جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی. اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. اب اس میں نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے وزیر مشیر شامل نہ ہوں تو اسکیم کیسے ہو